الرحمن الرحیم ولا تجعل یدک مغلولۃ، اور نہ بناؤ اپنے ہاتھ کو باندھ کر الی عنقک، گردن کے پاس، ولا تبسطھا، اور نہ کشادہ کرو کل البسط، ہر طرف، فتقعد، پس ہو جاؤ گے تم، بیٹھ جاؤ گے، ملوماً، ملامت کیے ہوئے، محسورا، رکے ہوئے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، یبسط، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، انہ کان بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبیرم بصیرا، باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ 5 اصول ہم نے کل تک پڑھ لیے، زندگی گزارنے کے جو اسلامی اصول ہیں۔ یہاں سے 6واں اصول ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم تھا کہ بھئی اسراف نہ کرو، مال کو خرچ کرو، لیکن ایسے خرچ نہ کرو جو غلط کاموں کے اندر ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی تمہارے رشتہ دار وغیرہ آ جائیں مانگنے کے لیے تو نہ بھی ہو تو ان کو امید دلا دیا کرو، ان کو امید دلا دیا کرو۔ اور اب یہ بات اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو مال کو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کو گردن کے پاس باندھ کر رکھو، مطلب یہ ہے کہ بالکل مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھو، بلکہ اس کو خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالو۔ اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین بندے کی اتنی خیریت چاہتے ہیں کہ فرمایا ایسے بھی خرچ نہ کرو کہ بے دریغ تم لٹا رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو، اور پھر تمہارے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، خود تمہارے کھانے کے لالے پڑ گئے، تو ایسا بھی خرچ نہ کرو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف معیشہ، کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا یہ معیشت میں آدھا حل، اس کو اللہ نے ذکر کر دیا۔ زندگی کی دوڑ دھوپ میں، معیشت میں میانہ روی وہ آدھا ان مسائل کا حل ہے، اور آدھا حل دوسری چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو میانہ روی، درمیانہ پن، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور اگر میانہ روی نہ ہو، مال جب ہے اور اسے بے جا صرف کیا جا رہا ہے، اڑایا جا رہا ہے، موج مستیوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جب مال نہیں ہوتا پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کر بھی نہ رکھو، اور بالکل ایسے بھی خرچ نہ کرو، الا یہ کہ خرچ کرنے والے جن کو اللہ کی ذات پر بالکل کامل بھروسہ، پورا اعتماد، پورا وثوق ہو، وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے مثال موجود ہے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
کہ ان کا اللہ کی ذات پر توکل کامل تھا، بھروسہ تھا، وثوق تھا، اطمینان تھا، اعتماد تھا، یقین تھا، تبھی تو انہوں نے سارا مال لا کر پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا، اور پیغمبر نے قبول بھی کیا، واپس نہیں کیا۔ ایسے امت میں لوگ گزرے ہیں، تو یہ ان کو ذکر کیا جا رہا ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، کہ یہاں خرچ کر لیا، اب پریشان ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں، تو اب شیطان بہت سارے غلط وسوسے دل میں ڈال کر اسے گمراہی کے دانے پر ڈال دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، فرشتے روزانہ صبح کو آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو باقی رکھ، جو خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا فرشتے کہتے ہیں، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، روک کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، فرمایا ایسے کہ مال کو ہلاک کر دے۔ ابھی کبھی کسی طریقے سے ہلاک ہوتا ہے، کبھی کسی طریقے سے، اور یہ ساری روزمرہ کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اور 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ جو پسندیدہ 3 آدمی ہیں ان میں پہلا آدمی فرمایا وہ جہاد کے لیے گئے، دشمن کے لیے، اب دشمن حاوی ہو گیا، کچھ ساتھی بھاگ گئے، لیکن یہ آدمی بیچ میں ایک سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ یا تو شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے، یہ آدمی اللہ کو محبوب ہے۔ دوسرا آدمی فرمایا، ساتھی سفر کر رہے ہیں، تھک ہار کر کہیں پر ڈیرا ڈال دیا، رک گئے، جماعت والے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، سارے ساتھی سو گئے، اور ان میں ایک ساتھی وہ بھی تھکا ہوا ہے، لیکن اس نے اٹھ کر نماز پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آدمی بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرا آدمی فرمایا کہ جس کو اس کا پڑوسی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور وہ اپنے پڑوسی کی ایذا پر، تکالیف پر صبر کرتا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ کو محبوب ہے۔ دیگر روایات میں اور بھی مختلف قسم کے آئے ہیں۔ اور 3 آدمی جو اللہ کو ناپسند ہیں، اس میں پہلا آدمی فرمایا قسم کھانے والا تاجر، جو اپنی چیز کو بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر وہ اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کو ناپسند ہے، مبغوض آدمی ہے۔ دوسرا فرمایا متکبر، فقیر، ایک تو فقیر ہے، مال کچھ نہیں، حیثیت کچھ نہیں، اور نخوت اتنی زیادہ، گھمنڈ اتنا زیادہ، تکبر ایسے، تکبر مالدار کے ساتھ بھی اچھا نہیں، اللہ کو پسند نہیں، لیکن فقیر کے ساتھ تو اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، بھی کچھ نہیں اور اتنا تکبر۔ اور تیسرا فرمایا بخیل آدمی، جو کسی کو کچھ دے کر احسان کر کے پھر احسان کو جتلاتا بھی ہے، یہ آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ دے کر
پھر 4 آدمیوں کے سامنے کہتا ہے بھائی فلاں وقت میں نے یوں کیا تھا تیرے ساتھ، یہ کیا تھا۔ احسان تو یہ کہ کر کے خود بھول جائے بس۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے 6واں اصول کہ ہاتھ کو باندھ کر نہ رکھو گردن کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ بالکل نہ خود کھا رہے ہو، نہ آل اولاد پر خرچ کر رہے ہو، نہ دیگر اعزاء اقربا مساکین محتاج فقیر ان پر خرچ کر رہے ہو، مانگنے والا آتا ہے دھتکار دیتے ہو۔ فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ وصیت میں فرما گئے کہ 5 آدمیوں سے دور رہنا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا۔ پہلا آدمی فرمایا فاسق آدمی، گناہ کرنے والا، وہ آپ کو ایک لقمے کی مقابلے میں بیچ دے گا یا ایک لقمے سے بھی کم پر آپ کو بیچ دے گا۔ مریدین نے کہا حضرت ایک لقمہ تو سمجھ آ گیا، ایک لقمے سے کم پر بیچ دے گا، فروخت کر دے گا، داؤ لگا دے گا، قیمت لگا دے گا آپ کی۔ ایک لقمے سے کم کیا مطلب؟ فرمایا ایک لقمے کی امید پر۔ کوئی کہے کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لو، میں آپ کو دے دوں گا، دیا کچھ نہیں، دے دوں گا، امید ہے ایک، وہ بعد میں دے یا نہ دے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس امید پر فرمایا ایسے فاسق آدمی سے، ایسے اللہ کے باغی سے، ایسے اللہ کے نافرمان سے بچ کے رہو، اس کی صحبت میں نہ اختیار کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا۔ دوسرا آدمی فرمایا وہ بخیل آدمی، کنجوس آدمی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عین موقع کے وقت پر جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ ساتھ چھوڑ دے گا، جب ضرورت ہوگی وہ ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسرا آدمی فرمایا جھوٹا آدمی، جو جھوٹ بولتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہ وہ جھوٹا آدمی جو قریب ہے اسے دور بیان کرے گا، جو دور کی چیز ہے اسے آپ کے قریب رکھے گا، اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اور چوتھا آدمی فرمایا وہ احمق آدمی، بے وقوف آدمی۔ وہ مقولہ مشہور ہے کہ عقل مند دوست سے بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ ایسے احمق کو، ایسے بے وقوف کو اپنا دوست بنایا۔ وہ ایک نے بنایا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن دیکھا کہ وہ بے وقوف بلی کو دھو رہا ہے، نلا رہا ہے پانی ڈال ڈال کر۔ اس نے اس کو سمجھایا کہ ارے ایسا نہ کرو، یہ مر جائے گی۔ کہا نہیں میں تو نلا رہا ہوں، مرے گی نہیں۔ ہاں تو کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا وہ مری ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا نہ نلاؤ مر جائے گی۔ کہا نلانے سے تھوڑی مری ہے، یہ تو میں سکھانے کے لیے اسے نچوڑ رہا تھا تو اس لیے مر گئی۔ تو ایسے احمق سے، بے وقوف سے زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ہستی ہے، فرمایا دور رہو۔ اور پانچواں وہ آدمی جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے،
جو ہر ایک سے کاٹنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایسے آدمی کی صحبت سے بھی دور رہو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ چھوٹا اصول ذکر کیا کہ نہ ہاتھ کو اتنا تنگ کرو، کیونکہ بخیل آدمی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری وہ بخل کی بیماری ہے، کہ انسان بخیل بن جائے، بخیل بن جائے۔ سب سے بڑی بیماری بخیل، اللہ سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے۔ اور سخی آدمی کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی نہ وہ خود کھا سکتا ہے، شوم آدمی نہ اس کے اپنے نصیب میں ہے، نہ وہ کسی اور کو کھلا سکتا ہے۔ وہ ایک آدمی شہد کھا رہا تھا، اچانک مہمان آ گیا تو اس نے اس کو سلام ماری کہ آؤ آپ بھی کھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس کا شہد تھا، جس کی روٹی تھی، وہ روٹی لے کر بالکل ایسے تھوڑا سا لے کر وہ کھاتا تھا۔ یہ مہمان تھا سیدھا سادہ، اس نے تو نوالا توڑا اور ایسے شہد میں ایسے گھمایا۔ جب ایک دو نوالے کیے تو میزبان نے مہمان سے کہا زیادہ نہیں کھایا کرو، اس سے دل جلتا ہے۔ اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے، جلتا ہے لیکن میرا نہیں، تمہارا دل جلے گا، میرا دل نہیں جلے گا۔ تو زندگی کا ایک اصول ذکر کیا کہ اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان ربک یبسط الرزق، یقیناً آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا ایک اصول ہے، جس کو چاہے وافر مقدار میں دے دے، جس کو چاہے کم کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ بھی اللہ کی اپنا ایک منشا ہے، یہ بھی اس کی اپنی ایک حکمت ہے کہ اگر اس کو مال نہیں دیا، ہو سکتا ہے یہ نا امید ہو جائے، اس لیے اس کو دینا ضروری ہے۔ اور کسی کو نہیں دیا، فرمایا اس کو اگر دوں گا تو یہ باغی نہ بن جائے، اس لیے اسے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں 5 بھائی، کوئی بہت زیادہ لین لاڈ والا، کوئی بالکل غریب طبقے والا، ایک ہی اسکول سے پڑھنے والے، ایک ہی طرح کی ڈگریاں لینے والے، کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے اور کوئی وہیں کا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس میں انسان یوں نہ کہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو شکر کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہوگا، شکر کا مادہ وہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے، ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے سوال کر رہے ہیں اللہ جوتے نہیں ہیں، تیرا نام لیتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں۔ مسجد سے باہر نکلا تو ایک فقیر کو دیکھا تو دونوں ٹانگوں سے معذور، فوراً مسجد میں آ کر سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے تو جوتے نہیں دیے، اس کو تو پاؤں نہیں دیے تو نے، اپنے سے نیچے والے کو۔ آج میں اپنی چھوٹی بچی کو ڈاکٹر کو دکھا رہا تھا، وہ ڈاکٹر اس سے یوں انگلیاں کر کے، لیکن اسے نظر نہیں آ رہا تھا کچھ، تو ایک وقتی طور پر تھوڑا سا مجھ کو جھٹکا سا لگا، تو میں نے ساتھ والے ایک دوسرے کو دیکھا
اس نے میری بچی ہی کی عمر کے بقدر اپنے لڑکے کو گود میں اٹھایا ہوا، جو دونوں پاؤں دونوں ہاتھوں سے معذور، اور آنکھوں کا مسئلہ کہ آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ میں دیکھ کر فوراً میں نے کہا اے اللہ تیرا اپنا نظام ہے، ناشکری سے میری حفاظت فرما۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں بتلا گئے، اللہ کی قسم اس میں دنیا میں بھی سکون ہے اور اخروی سکون بھی ہے۔ یہ تو شیطان ہے جس نے ہمیں لگا دیا کہ بھائی اوپر والوں کو ہی دیکھتے جاؤ، اوپر والوں کو ہی دیکھتے جاؤ۔ وہ ایک پرندے سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ اتنی اونچائی پر جاتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنی اونچائی پر؟ تو پرندے نے کہا میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، میں جتنی بھی اونچائی پر چلا جاؤں میری نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، زمین پر ہوتی ہیں۔ یہ انسان ہے، تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو اوپر ہی دیکھتا ہے، نیچے دیکھنا بھول جاتا ہے۔ انہ کان بعبادہ، یقیناً وہ اپنے بندوں کو خبیرہ دیکھنے سن باخبر بھی ہے ان سے، بصیرہ دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ 6 اصول ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان اصولوں پر ہم سب کو کاربند فرمائے۔